بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورہ بقرہ کی ابتدائی تقریباً 29 آیات یا 3 رکوعوں کا خلاصہ حضرات سن چکے ہیں۔ آیت نمبر 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تیسرے رکوع کے آغاز میں یہ تقریباً آیت نمبر 30 سے 39 تک 9 آیات کریمہ، ان کا خلاصہ یہ ہے ان آیات کریمہ میں ایک مسلم کل واقعہ، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر ملائکہ کرام اور ابلیس کو حکم ملنا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ملائکہ کرام نے بطور استفسار بارگاہ الہی میں عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یا اللہ آپ اس زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو یہاں فساد کرے گی اور خونریزیاں کرے گی۔ اللہ نے فرمایا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ چیزیں کی تعلیم دی اور فرشتوں کے سامنے رکھا گیا، بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہے۔ ملائکہ کرام نے صاف اپنے بے بسی اور عاجزی کا اعلان کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ گویا عملی طور پر آدم علیہ السلام کی برتری ملائکہ کرام پر ثابت کر دی، اور ملائکہ کرام نے بالآخر فسجدوا، انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہیں جو ملائکہ میں نہیں تھا، جنات میں سے تھا، اکڑ گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ یہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے آیات کریمہ، گویا کہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ، ملائکہ کرام کا تذکرہ اور ابلیس کا تذکرہ۔ آدم علیہ السلام خاکی تھے، ملائکہ نوری تھے، اور ابلیس ناری آنکھ سے بنائے گئے۔ مشرق قومیں انبیاء کو بھی پکارتی رہی اور ان کے علاوہ فرشتوں کو بھی پکارا گیا، جنوں کو بھی پکارتے تھے۔ آگے چل کر قرآن کریم کے اندر سورہ سبا کی آیت نمبر 40-41 میں آپ پڑھیں گے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن آنے والا ہے کہ اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے پوچھے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کہ یہ دنیا کے لوگ آپ کی بندگی کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے جواب میں کہیں یا اللہ تو پاک، انت ولی العالمین ہے، تو ہی ہمارا کارساز تھا ان کے علاوہ۔ بل قالوا یعبدون الجن، یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، جنات کرتے تھے، جن شیطان کو بگاتا تھا۔ اور میں کہنے میں آ گیا اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر ان لوگوں میں سے ان کو مانتے تھے، ان کی پوجا پکار کرتے تھے۔ گویا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ملائکہ  ملائکہ کرام کو پوجا گیا، پکارا گیا، اس لیے اللہ ملائکہ کرام سے سوال پوچھے۔
پر کسی آیت کریم کا ضمن کی یہ بات بتانا کہ ملائکہ کہیں گے یہ جنات کی پوجا کرتے تھے، تو گویا دنیا میں انسانوں نے انبیاء کو بھی پوجا پکارا، ملائکہ کرام کو پکارا اور جنات کو بھی۔ تو یہ جو 9 آیات کریمہ اس رکوع کے اندر ثابت کیا گیا کہ ملائکہ کرام بھی پکارنے کے لائق نہیں، اس لیے وہ آدم خاکی کی خاصیت کو نہیں سمجھ سکے تھے اور ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے تھے۔ اور معبود تو وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہو اور جو اپنی بے بسی کا اظہار کرے کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، تو وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے ملائکہ کرام کو مت پکارو، اور جنات کو بھی اس نے پکارو، وہ تو ہیں ہی تمہارے دشمن۔ آگے چل کر 15ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر آگے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کہ تم اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو یا شیاطین کو تم اپنے کارساز سمجھو، وہم لکم عدو، وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ ملائکہ کرام بھی پکارنے کے لائق نہیں کہ وہ خاصیت انسانی کو بھی سمجھ سکے، جنات بھی پکارنے کے لائق نہیں اس لیے کہ وہ انسانوں کے دشمن ہیں، اور انبیاء بھی پکارنے کے لائق نہیں تھے کہ سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اللہ نے فرمایا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جاؤ، وہ بھول گئے اور اس درخت کے پاس چلے گئے، اس کو دکھا گئے، اور رب پکارنے کے لائق وہ ذات ہو سکتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسیٰ، جو بھولتا نہیں ہے، نسیان داری نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک واقعہ بیان کی ایک مسلم بالکل کہ ملائکہ کرام بھی پکار کے لائق نہیں، جنات بھی پکار کے لائق نہیں، اور آدم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں بشمول تمام انبیاء کرام کے، وہ پکارنے کے لائق نہیں۔ پکار کے لائق ہے کہ اللہ ایک ذات، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ گویا ان 9 آیات کریمہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، ان کو سجدہ کرنے کا یا جنات کا انکار کرنے کا، تو اس کے ضمن میں یہ بات سمجھا دی گئی۔ تفصیل ہے کہ اس وقت میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے گردنوان، جسے آپ سن چکے ہیں کہ یہودی آباد ہے، ان یہودیوں کے اندر بڑے بڑے رئیس بھی تھے، دولت مند جاگیردار بھی تھے، ان میں بڑے بڑے پیرزادے بھی تھے، اور ان کے بڑے بڑے علماء باغبان تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل آگے آئے گا آیت نمبر 40 کے اندر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا، روئے سفر پھیر دیا گیا کہ اے مولویوں، اے پیروں، اے نوابوں، یہ جو پیغمبر تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں یہ تمہاری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے بھیجے گئے، ان کی بات کو مان لو۔ اگر تم نے نہ مانا تو تمہاری وجہ سے تمہارے جو معتقدین ہیں، جو تمہارے رعایا ہے، وہ بھی نہیں مانیں گے، اور ان کے نہ ماننے کا وبال تم پر پڑے گا۔ اس مسئلے کو ماننے سے اگر تمہیں دنیا میں مفادات چھوڑنے پڑتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دو، اپنے نذرانے اور شکرانے اور نیازیں چھوڑنی پڑتی ہیں تو وہ چھوڑ دو اور صبر کرو۔ اگر مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے کی طرح اپنے نعمتوں سے نوازے گا، اور نہ مانا تو خدا کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں 66 رکوع سے 11ویں رکوع تک کے آخر تک قوم یہود کی تذکیر و تفہیم کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے ان کے مختلف حالات اور معاملات بیان کیے گئے۔ اس میں 5 انواع ہیں یہودیوں کی۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات کیے اور ان کی سرکشی کی بنا پر کچھ اللہ نے ان سے انتقام بھی لیے، سزائیں بھی دی گئیں جو ان کے آباء و اجداد پر ہوئی، تاکہ موجودہ بنی اسرائیل بھی ان کے اندر امید پیدا ہو اور خوف کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانیں۔ دوسرا نوع ہے یہودیوں کا جو آیت نمبر 63 سے 82 تک، اس میں بیان کیا گیا کہ ان کے آباء و اجداد بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اس کے حکموں میں حجت بازی کرتے تھے۔ اس میں تیسری قسم ہے جو آیت نمبر 83 سے 86 تک 4 آیات کے اندر ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ موجودہ بنی اسرائیل جو اپنے باپ دادا کی طرح اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں اور اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس میں چوتھی قسم جس کے اندر آیت نمبر 87 سے 88 تک 2 آیات کریمہ ہیں، اس میں بیان کیا گیا کہ موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد نے صرف انبیاء علیہ السلام کی تقریب پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب بھی انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی تو یہ لوگوں کے قتل کرنے سے بھی نہیں چکے۔ اور 5ویں قسم بنی اسرائیل کی یہ بیان کی گئی
کہ گزشتہ بنی اسرائیل نے سابقہ انبیاء کی تکذیب کی اور انہیں قتل کیا، لیکن موجودہ بنی اسرائیل جو ہے آخری نبی کی تکذیب کر رہے ہیں اور اس کے لائے ہوئے پیغام کو ٹھکرا رہے ہیں۔ یہ 5 قسمیں بیان کرنے کے بعد یہودیوں کا ایک قول بادل جو آیت نمبر 91 میں ہے، نؤمن بما انزل علینا ونکفر بما وراءہ، ان کے قول بادل کی 5 طرح تردید کی گئی، اور اس کے آخر میں آیت نمبر 94 سے 96 تک قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس تفصیلی بات سے بھی اگر یہودی ہدایت پر نہ آئے اور آپ کا پیغام نہ مانے اور ضد پر اڑے رہیں اور یہ کہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو انہیں مبالغہ کا چیلنج دے دیں۔ اگر وہ اپنی دعوت میں سچے ہیں تو میدان مبالغہ لیں گے۔ جب یہودی مبالغہ کے لیے تیار نہ ہوئے تو انہوں نے توحید پر شبہات وارد کرنے شروع کر دیے۔ مثلا پہلا شبہ ان کا یہ تھا، اس دعوی توحید کو بیان کرنے والا، اس کا لانے والا خدا کا فرشتہ جبریل ہے اور میکائیل ہے، یہ دونوں قدیم سے ہمارے دشمن ہیں۔ ہم اس مسئلے کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس مسئلے کو لانے والا، اس پیغام کو لانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اور میکائیل ہیں، اور یہ دونوں ہمارے قدیم سے دشمن ہیں۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منقول ہمارے پاس کچھ وید وظائف ایسے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں غیر اللہ کی پکار کا مضمون موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی غیر اللہ کو پکارتے تھے اور اسی پر ان کی حکومت کا دعویٰ ہوتا۔ یہ پیغمبر پر کون ہوتا گیا یہودیوں میں۔ تیسرا شبہ یہ تھا کہ ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور جادو تو غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو جب خود اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی پکار کی تعلیم کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو پھر کیوں نہ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 12ویں رکوع کے اندر قل من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال علیہ سے جواب دیا کہ یہ جبریل امین تو اللہ کا فرشتے ہیں، جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور پھر آیت نمبر 102 میں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا سے دوسرے شعبے کا جواب دیا گیا تو سلیمان علیہ السلام پر جو تم الزام لگاتے ہو کہ ان کی تعلیمات کے اندر شرک تھا، نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جنات شیاطین کفر کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام منسوخ کر دیتے تھے۔ اور وما انزل علی الملکین نے اس میں تیسرے شعبے کا جواب دیا گیا کہ یہ ملائکہ کرام آزمائش کے لیے بھیجے تھے، جادو سکھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، تو تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ جب ان شبہات کے ذریعے سے بھی ہم کو اپنی سازش میں ناکامی نظر آئی تو انہوں نے سازش کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر خفیہ طور پر شرک داخل کرنے کی کوشش کی، تاکہ آہستہ آہستہ غیر شعوری طور پر مسلمان بھی پھر شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں کی سازش سے آگاہ فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا آیت نمبر 104 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر راعنا کا لفظ کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ لفظ یہودیوں نے اپنی خفیہ سازش کے تحت مسلمانوں میں رائج کیا تھا، تاکہ ان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر بھی محافظ و نگران ہوتے ہیں اور کوئی کارساز ہوتے ہیں، اس طرح وہ شرک کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کو 5 ان کے معاندانہ اور غالیانہ باتوں کا جواب دیا گیا۔ پہلا ان کا اعلان یہ تھا، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ان کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم، آیت نمبر 119 میں، تمہارے پاس اپنے جنتی ہونے کا جو دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسرا ان کا موقف یہ، یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین باطل ہے، عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین باطل ہے۔ آیت نمبر 113 میں کذالک قال الذین، سے اس کا جواب دیا گیا۔ تیسری بکواس میں یہ کرتے تھے کہتے ہیں کہ مشرکین اللہ کے گھر میں اللہ کی توحید بیان کرنے اور خاص اللہ کو پکارنے سے منع کرتے تھے، جیسے مقام حدیبیہ میں مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا۔ آیت نمبر 114 میں
جواب دیا گیا۔ چوتھی بات یہ تھی، یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے نائب ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے نائب ہیں، اور مشرکین فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور انہیں کارسازی میں اللہ تعالیٰ کا نائب سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 116 میں سبحانہ بل لہ ما فی السماوات، اس کا جواب دیا گیا۔ پانچویں بات کتنی مشرکین کہتے تھے کہ اللہ ہم سے کیوں ہم کلام نہیں ہوتا، ہم براہ راست اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم سے کوئی مسئلہ منوانا ہے تو پھر اللہ کو سامنے لاؤ تاکہ اللہ ہم سے بات کرے تو تب مانیں گے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، آیت نمبر 118 میں اس کا جواب دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میں یہ فکر رہتی تھی کہ مشرکین والی کتاب ایمان لیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کا فرض صرف یہ ہے کہ آپ ان تک پیغام پہنچا دیں، منوانا آپ کا کام نہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہود و نصارہ آپ سے خوش ہو جائیں تو وہ تو صرف اس شرط پر آپ سے خوش ہوں گے کہ آپ ان کا دین قبول کر لیں اور ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آیت نمبر 120 میں بطور زجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی طرف سے علم وحی آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کر لی تو پھر آپ کو بھی اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہاں تک مسئلہ توحید کا بیان ہے اور اس پر شبہات وغیرہ جو بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 15ویں رکوع میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دوبارہ وہی مضمون جو بالکل شروع میں بیان کیا گیا تھا اس کو ذکر کرنے کے بعد ان کی یاد دہانی کرائی۔ اب 15 رکوع کے اندر اذ ابتلی ابراہیم، روایت نمبر 124 میں یہاں سے لے کر 22 رکوع تک اولئک هم المتقون، آیت نمبر 77 تک رسالت کا بیان۔ شروع میں آپ سن چکے تھے کہ اس سورہ مبارکہ میں 4 مضمون موجود ہیں، ایک اللہ کی توحید کا، دوسرا رسالت کا، تیسرا جہاد کا مضمون ہے اور چوتھا انفاق فی سبیل اللہ۔ اور میں نے مضامین کی ترتیب بتائی تھی آپ کو۔ سارے قرآن کریم میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا تفصیلی خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے توحید کا بیان 1، رسالت کا مضمون 2، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا مضمون 3، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا مضمون 4۔ ان 4 کے علاوہ آپ کو اس سورہ مبارکہ میں نکاح کے مسائل نظر آئیں گے، طلاق کے احکام نظر آئیں گے، عدت کے مسائل نظر آئیں گے، وصیت کے مسائل نظر آئیں گے، وراثت کے مسائل نظر آئیں گے، لین دین بے و شراء کے مسائل نظر آئیں گے، نماز کے احکام ہوں گے، روزے کے احکام ہوں گے، حج کے احکام ہوں گے۔ ان کا آپس میں ترتیب کیا ہے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک طرف پھر ذہن میں تازہ کر لیں تاکہ آپ کو ایک گلدستے کی شکل میں۔ اصل مقصد ہے اللہ کی توحید بیان کرنا، اصل بنیادی مسئلہ ہے اللہ کی توحید، اس کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں نمائے، ان کا یہی مرکزی نقطہ تھا۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کیجیے کہ ہر نبی نے ہمارے نبی سمیت صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سارے مسئلے بیان کیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، سارے دین کے مسائل حضور نے بیان ہو رہا تب ہم تک پہنچے، جو ہماری خاندان چیز تو نہیں، جو ہمارے آباء اجداد کی وراثت تو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بیان کیا تھا ہمیں پتہ چلا۔ نماز کے مسائل کے حضور نے بیان فرمایا، اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بیان فرمایا، اس کی تفصیلات موجود ہیں، روزے کے مسائل اس کی تفصیلات ہیں، حج کے مسائل اس کی تفصیلات موجود ہیں، نکاح، طلاق، عدت، وصیت، وراثت، بے شرع، لین دین کے مسائل سب موجود ہیں۔ لیکن اسی طرح صحابہ انبیاء کرام بھی بیان کرتے رہے اپنی امتوں میں، لیکن قرآن کریم کچھ سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ فلاں نبی کا مشن کیا تھا، وہ بتاتا ہے کہ فلاں نبی کا مشن اللہ کی توحید تھی۔ دوسرے نبی کا پوچھتے ہیں تب بھی توحید کا مسئلہ ہوتا ہے، تیسرے نبی کے پوچھتے ہیں وہاں پہ توحید کی بات ہوتی ہے۔ جس نبی کے بارے میں پوچھیں قرآن کی جو توحید کا مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ قرآن کہیں نہیں بیان کرتا کہ اس نبی نے نماز کے مسائل بیان کیے تھے، روزے کے مسائل بیان کیے تھے، فلاں مسائل بیان، یقیناً انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟
اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کے علم میں سب سے زیادہ اہمیت جس مسئلے کو حاصل ہے وہ مسئلہ توحید کا ہے. تو اصل مضمون تو ہے توحید کا، لیکن توحید بیان کرنے کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ رسالت کی. ٹھیک ہے نا؟ میں تو مسئلہ بیان نہیں کر سکتا، آپ نہیں بیان کر سکتے، کوئی دنیا کوئی مولوی بھی نہیں بیان کر سکتا جب تک نبی نہ بتائیں کہ کس طرح اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھنا اور بیان کرنا ہے. نبی کی تعلیم سے دنیا والوں کو پتہ چلا. تو توحید مقصود ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے رسالت کا ہونا ضروری ہے. توحید کے ساتھ رسالت کا مسئلہ بھی آ گیا. لیکن جب اللہ کا پیغمبر توحید کا مسئلہ بیان کرے گا تو پھر لوگ رکاوٹیں ڈالیں گے، جیسے کہ ہر زمانے میں انبیاء کے ساتھ رکاوٹیں ڈالیں گی. ہوئے کہ نہیں ہوئی؟ مکہ کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. جب رکاوٹیں ڈالی، مسائل و آلام آئے، صحابہ کرام کو قتل کیا، وطن سے بے وطن کیا گیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دی. تو جہاد کا مضمون بھی آ گیا. ترتیب سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ ذہن میں اس کو پوری طرح اس کی اسلوب اخفاء کرتے آتے ہیں. تو جہاد کا جو حکم ہے وہ منکرین اور مفسدین کے فساد کے ازالے کے لیے جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں، نبی کے مشن کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹایا جائے جہاد کے ذریعے سے. لیکن جہاد خالی ہاتھ تو ہوتا نہیں. کیا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ کبھی ہوا جہاد؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری سیرت ہے ہمارے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جب تشریف لے جاتے تو باقاعدہ صحابہ کرام سے چندہ کر کے مال اکٹھا کرتے اس کے لیے اسباب جہاد. تو جہاد نہتا خالی ہاتھ ہوتا نہیں، اس وقت اس کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. چار چیزیں سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ سارے کام تب ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق ہو، آپس کی لڑائیوں اور جھگڑوں میں نہ پڑے ہوں. نکاح طلاق کے جھگڑے ہوں، وسیع وراثت کے جھگڑے ہوں، عید القصاص کے جھگڑے ہوں. جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے پھر وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے نکاح طلاق عدت وسیع وراثت کے مسئلے بیان کیے گئے کہ ان جھگڑوں میں نہ پڑو. ان مسائل کا حل یہ ہے، اس ترتیب کے ساتھ مسائل حل کرو. لیکن کوئی آدمی بھی ان مسائل کا حل صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے جب تک اس کے اندر اصلاح نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، خشیت الہی نہ ہو. تو اندر کی اصلاح کے لیے، انسان کی نفس کی اصلاح کے لیے تین مسئلے بیان ہوئے. ایک نماز کا حکم ہے، ایک روزے کا حکم ہے، ایک حج کا حکم. وہ زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے. تو ان تین مسائل کو کیا کہتے ہیں؟ امور مصلحہ. وہ امور انتظامیہ ہے، نکاح طلاق عدت کے ساتھ وسیع وراثت لین دین، وہ انتظامی امور ہیں. انتظامی لحاظ سے منظم ہو کر اور نماز روزہ حج اس کو صحیح بجا لا کر دینی اور دنیوی لحاظ سے منظم ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو. نبی کے مشن کی خاطر کس لیے جہاد کرو؟ تاکہ یکون الدین للہ، دین اللہ کے توحید کا ٹھکا ہو. تو سارے مضمون جو ہیں مطلب اس طرح مربوط ہو گیا. ایک مضمون دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن ترتیب اس کی یہ. نماز روزہ حج کا حکم اس لیے ہے کہ انسان کے بدن میں اصلاح پیدا ہو، اس میں تقویٰ، خشیت الہی، خوف خدا پیدا ہو. جب خشیت الہی پیدا ہوگی تو پھر وہ عورتوں کے حقوق کو ضائع نہیں کرے گا، دوسروں کے حقوق کو ضائع نہیں کرے گا، کسی وقت چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں مارے گا. نکاح طلاق کے مسئلے ٹھیک رہیں گے. انتظامی معاملات جب ٹھیک ہو جائیں گے، انسان اندرونی بیرونی طور پر جب منظم رہیں گے تو پھر دشمن کا مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن مقابلہ کرنا خالی ہاتھ ہوتا نہیں. اس لیے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے. اور مال کیوں خرچ کرنا؟ تاکہ جہاد کر سکیں. جہاد کیوں کرنا ہے؟ ان لوگوں سے جو نبی کا دشمن ہے. نبی کے دشمن کیوں بن گئے بھائی؟ کہ نبی نے اللہ کے توحید کا مسئلہ بیان کیا. جب تک حضور نے توحید کا مسئلہ نہیں بیان کیا، کوئی دشمن تھا مکہ میں؟ کوئی بھی نہیں تھا. 40 سال تک حضور آنکھوں کا تارا تھے. جب اللہ کی توحید پور لا الہ الا اللہ کہا، سب دشمن بن گئے. اپنے بھی بیگانے ہو گئے، بیگانے تو خود بیگانے. تو نبی کی دشمنی جو ہے اللہ کے توحید کا مسئلہ کے بیان پر نبی کا ساتھ دینا ہے. نبی کا اس مشن کا ساتھ دینا ہے، رسالت کا ساتھ دینا ہے. اور ساتھ دینے کے لیے جہاد ضروری ہے. اور جہاد خالی ہاتھ ہوتے نہیں، مال خرچ کرنا ضروری ہے. لیکن یہ ساری باتیں تب ہوتی ہے کہ انسان کے نفس میں اصلاح ہو اور اپنے انتظامی معاملات کے اندر لڑائی اور جھگڑے میں مبتلا نہ ہو. ساری صورت جب پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا.
یہ ایک گلدستہ ہے آپ کا. آپ اگر پوری تفصیل صورت نہیں بیان کر سکتے ہیں کسی بھی محفل کے اندر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ میں تمہیں سورہ بقرہ کا خلاصہ سناتا ہوں. اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون ہے اور اس ترتیب کے ساتھ ایسا خوبصورت انداز ہے. رہ کر دل سے دعائیں نکلتی ہیں بزرگوں کے لیے, علماء کے لیے کہ جنہوں نے اس سمندر میں غوطہ لگا کر یہ موتی چن کر آتے ہیں ہمارے سامنے پیش. تو یہ سورہ بقرہ کے مضامین کے خلاصے میں ابتدائی جو 15 رکوع تھے اس کا خلاصہ آپ حضرات نے بیان کر لیا. آیت نمبر 122-123 ابتدائی 15 رکوعوں کا یا آیت نمبر 122 تک یعنی مسئلہ توحید کے بیان کے ضمن میں جو کچھ شبہات ہیں, جو اشکالات ہیں, جو یہودیوں کے فسادات ہیں, جو ان کی فباست تھے, ان سب کو قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے. گویا کہ ان 4 مسائل میں سے ایک مسئلہ توحید کا مضمون جو ہے مکمل ہو گیا اس 15 رکوع کے اندر یا 122. اب اس کے بعد رسالت کا مضمون شروع ہوگا. اس پر جو شبہات ہوں گے, جو اشکالات ہوں گے, انشاءاللہ العزیز کل کے درس کے اندر بیان کریں گے. ابھی آج کی بات میں جہاں ہم سمجھیں ایک مشورہ آپ سے کرنا ہے. اس وقت 9:30 کے قریب ہو رہے ہیں رات کے. درس ہمارا شروع ہوا ہے کوئی 8:55 پر. جیسا کہ پہلے اعلان کیا تھا کہ ترتیب ہماری یہ پہلے بھی رہی ہے کہ مئی سے لے کر مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر ان چند مہینوں کے اندر درس قرآن عشاء کی نماز سے پہلے ہوا کرے گا, کیونکہ راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو تھا کہ درس عشاء کے بعد ہوگا تو کافی ٹائم لگ جائے گا. یہاں سے جاتے پھر گھر میں جا کر کھانا کھاتے پھر سونے کے لیے ٹائم نہیں رہے گا. صبح اپنے مسافر اور مصروفیات کے لیے اختلاف ہو جاتی ہیں. تو راتوں کے مختصر ہونے کی بنا پر درس کا نظام بھی رکھا عشاء سے پہلے. لیکن جب راتیں لمبی ہو جاتی ہیں ستمبر سے لے کر اپریل تک تو پھر عشاء کے بعد ہوتا ہے. اس سے پہلے ایسے ہی ہوتا رہا. ہمارے کچھ ساتھی آپ حضرات خود اس کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ابھی آپ جب جائیں گے گھروں کو پہنچتے 10 بج جائیں گے اور 10 بجے کے بعد آپ کھانا کھائیں گے. رات کو سوتے 11 لازمت بج جائیں گے, 11 کے بعد ہو جائیں گے. پھر صبح 4 بجے اذان ہو جاتی ہے. تو 3-4 گھنٹے میں صحیح نیند نہیں ملے گی آپ کو. اس لیے آپ حضرات کی رائے بھی شامل کرنا ضروری ہے. لیکن کچھ ہمارے ساتھی خاص طور پر فاروق سعید صاحب جن کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے, صرف یہیں کا درس کی ریکارڈنگ اور سارا نظام نہیں کرتے بلکہ کسی کالج میں پڑھاتے ہیں. وہاں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے. پھر ہم کو رات کو پڑھنا پڑتا ہے. پتہ نہیں انسان کے گھر کے مصروفیات میں ہوتی سر اور وہاں کالج کے پیپر اسے ہزار کے لگ بھگ پیپر بھی تیار کرنے مخصوص ٹائم کے اندر آدھا بھی دے دیں گے. جن کو تو یہ پڑھاتے ہیں اس وقت کیسے نہیں کر سکتے ہیں. رات کا ٹائم ایسا ہوتا ہے اگر ان کو فرصت نہیں ملے گی تو کیا کام کریں گے. ان کی رعایت بہار ہم ضروری ہے. لیکن آپ رات بھی اس بات کی ہم کو محسوس کرتے ہوں گے کہ 10 عشاء کی نماز سے پہلے ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اب وہاں عشاء کی نماز سے پہلے کب شروع ہو؟ عشاء کی نماز اب ہو رہی ہے 8:30 بجے. تو 8:30 بجے سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے یعنی جب بھی عشاء کی نماز ہو سے 1 گھنٹہ پہلے کی ترتیب ذہن میں رکھیں. کیونکہ آدھا گھنٹہ درس ہوتا ہے, بعض وقت سوال جواب میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں. تو 6:30 بجے 7:30 بجے درس اگر شروع ہو تو 8 بجے 8:10 تک مکمل ہوگا. یعنی ٹائم تو وہی ہوگا آدھے گھنٹے کا, لیکن سوال جواب شکل کے اندر چند منٹ تو لگ سکتے ہیں. اور 8:15 بجے پھر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ درس مکمل کرنے کے بعد آپ حضرات کو اجازت ہے اپنے گھر میں چلے جائیں. ہم کی ترتیب کے ساتھ جا کر اپنے نماز پڑھیں گے اور اپنے معاملات جو ہیں وہ درست رکھیں گے. یہ پابندی جو ہے تو یہ ترتیب ٹھیک ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی عشاء کی نماز ہوگی اس سے 1 گھنٹہ پہلے درس شروع ہوتا ہے. اب اگر فرض کرو
8:30 سے کھل جاتا ہے، اسی ترتیب سے مطلب ہے کہ وہ ٹائم جو پہلے والا اس کو بہتر ہے. ساتھ یہ دعا بھی کریں. کل سے میری طبیعت کافی خراب ہے، سر میں بڑا شدید قسم کا ہے، لیکن میں نے عزم کیا ہے اللہ تعالیٰ توفیق مانگی. میں 2 گولی کھا کر آیا ہوں پینٹ کہ کچھ بھی ہو، اگر مجھے کچھ بولنے کی طاقت ہوگی یہاں تک آنے کی تو میں 10 منٹ نعرہ کروں. نعرہ جو ہے بہت بڑا خسارہ ہے. دعا بھی کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے سلسلے کو جاری ساری رکھے اور اللہ قبول فرمائے. ہماری نیتوں میں اگر کسی قسم کو جھول ہے، کوئی کمزوری ہے، اللہ اپنے رحمت سے اس کی اصلاح فرما دے اور اس سلسلے کو، اس قرآن کریم کا نور کو عام کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام شرکاء کو بقا آپ اللہ دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ سے آگے جانی پیغام پہنچانا ہے. اللہ سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اور دماغوں کو شادہ کر دے، وسعت پیدا کرے اور نور پیدا کر دے تاکہ اس پیغام کو عام کر سکیں. ابھی آپ نے جو ایک دفعہ پھر میں نے سورہ بقرہ کا مضامین کا خلاصہ جو آپ کو ترتیب دی ہے، یقیناً آپ حضرات کو خوشی ہوئی ہوگی کہ آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر آپ مطلب پوری اتنی سب قرآن کی 22 پاروں کی صورت اتنی بڑی صورت ہے، اس کا چند سیکنڈ میں یا چند منٹ کے اندر آپ اس کو خلاصہ بیان کر سکتے ہیں. کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے سورہ بقرہ اہم مضمون چھوڑ دیا. کوئی نہیں کہتا کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ نے توفیق دے. جب پوری صورت پڑھیں گے تو پھر ایک دفعہ انشاءاللہ اس کو میں بات کو اٹھاؤں گا اور آپ کے ذہن پوری صورت کا واقعہ ہوگا کہ ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں اور یہ چیزیں ہم نے سنی تھی. پھر وہ ایک دست آپ کا ہوگا. اسی طریقے سے اگلی صورتیں بھی انشاءاللہ چلتی رہیں گی، ان کے مضامین کا خلاصہ ہوگا. آج کا درس بھی مکمل ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے پہ آپ کا دن سنو. ہاں جی 7:30 بجے کوشش کریں گے یہاں پہنچیں.